نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل له ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص صبح تک سویا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے کان میں، یا فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اشخاص یا وہ لوگ جو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے اور دیر تک سوئے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ وعید سنائی کہ اس شخص کے کان میں، یا راوی کہتے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کیا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کے بارے میں بھی ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، تہجد کی نماز کے لیے۔ حالانکہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن بعض اولیاء کرام ایسے تھے جنہوں نے تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر دی تھی اور اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں تہجد کے وقت نہ اٹھ سکا، تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے وہ دائیں کان کے اندر پیشاب کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اندر سستی آ گئی تھی، اور سستی کی وجہ سے وہ تمہاری تہجد کی نماز وہ قضا کر دی گئی۔ تو تہجد کی نماز وہ تو نفل نماز ہے اور اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تہجد کے متعلق ہے، لیکن اکثر علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ فجر کی نماز ہے۔ وہ لوگ جو فجر کی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، وہ لوگ جو فجر کی نماز کے اندر وہ سوئے رہتے ہیں اور صبح نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لاتے، تو یہ ان کے لیے وعید ہے کہ شیطان وہ ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور پیشاب سے مراد علماء محققین نے مراد یہ لیا ہے کہ وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے اپنے سے کم تر محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے سے کم تر گندانتا ہے، جس کی وجہ سے حدیث پہ فرمایا گیا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی نحوست کی علامت ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی وہ مسلمان ہونے کے بعد، ایک آدمی وہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد، ایک آدمی وہ اللہ رسول کے احکامات کو جاننے کے باوجود بھی وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے اور نماز سے لاپرواہی برتتا ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ تو انہیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ صبح نماز کے اندر کوشش کریں کہ وہ نماز کے اندر حاضر ہوں، اور فجر کی نماز خصوصاً ایسی نماز ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصاً رحمتیں اترتی ہیں، خصوصی رحمتوں کا نزول اس نماز کے اندر ہوتا ہے اور فرشتے بدلتے ہیں۔ ایک حدیث جو نظر سے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، تو تم ان نمازوں کو کبھی بھی ترک نہ کرو۔ اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ دوسری نمازوں کو ترک کیا جائے، لیکن فجر اور عصر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں وارد ہے، لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ اس نماز کو، فجر کی نماز کو کسی بھی صورت میں ترک نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایسی نماز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ساری نمازیں پڑھنے کا پابند بنائیں اور اپنے احکامات کے مطابق چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔